لیکن بڑوں کا حکم ہے تو چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ دیکھو دوستو، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح۔ انسان کا جسم مجموعہ ہے دو چیزوں کا، ایک ہے جسم، ایک ہے روح، اور دونوں کے تقاضے الگ ہیں۔ جسم کا تقاضا الگ ہے، روح کا تقاضا الگ ہے۔ جسم کھا پی کے خوش ہوتا ہے، جبکہ روح کسی کو کھلا کے خوش ہوتی ہے۔ جسم پہن کے خوش ہوتا ہے، جبکہ روح کسی کو پہنا کے خوش ہوتی ہے۔ جسم پی کر خوش ہوتا ہے، روح کسی پیاسے کو پلا کر خوش ہوتی ہے۔ جی، جسم لے کر خوش ہوتا ہے، روح کسی کو دے کے خوش ہوتی ہے۔ دونوں کے تقاضے الگ ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جسم کی پرورش کے لیے پوری زندگی گزر گئی، ساری محنتوں کا مرکز ہمارا جسم بنا ہوا ہے۔ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک جتنی محنتوں کا مرکز اور محور ہے وہ ہمارا جسم۔ اس لیے شہر حیدرآباد کا کوئی بازار ایسا نہیں ہوگا جس بازار کے جس دکان میں بھی دیکھو جسم کو راحت دینے والا سامان بھرا پڑا ہے، لیکن روح کو راحت دینے والا سامان شہر حیدرآباد کی کسی ایک دکان پہ بھی دستیاب نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ روح پر محنت زیادہ ہوتی اور جسم اس کا ضمناً ہوتا، تابع ہوتا، لیکن معاملہ الٹا ہے کہ جسم کے اوپر محنت زیادہ ہو رہی ہے اور روح کو بالکل بھول چکے۔ یہ عاجز کہا کرتا ہے اس جسم کے اندر ایک زبان ہے، زبان کا ذائقہ اگر خراب ہو جائے تو شہر حیدرآباد کے بہترین ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، علاج لیتے ہیں، دوائی لیتے ہیں، کھاتے دیتے ہیں، شفا ہوئی تو ٹھیک، نہیں تو اگر اللہ نے مال پیسہ دیا ہے تو بمبئی تک جاتے ہیں، دلی تک جاتے ہیں زبان کا ذائقہ ٹھیک کرانے کے لیے۔ ان کی دوائی لیتے ہیں، شفا مل گئی تو ٹھیک، اور نہیں اور اللہ نے مال پیسہ دیا ہے تو لندن اور امریکہ تک کا سفر کرتے ہیں زبان کا ذائقہ ٹھیک کرانے کے لیے۔ ہائے دوستو، زبان کا ذائقہ خراب ہو جائے اس کو ٹھیک کرانے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ روح کا ذائقہ خراب ہوئے زمانہ گزر چکا اور آج تک ہمیں پتہ نہیں ہے روح کا بھی کوئی ذائقہ ہے۔ جب کھٹے آم کے اندر اللہ نے ٹیسٹ رکھا ہے اور زبان اس کا ٹیسٹ بتاتی ہے، کھٹے لیموں کے اندر، میٹھے آم کے اندر اللہ نے ذائقہ رکھا، کھٹے لیموں کے اندر اللہ نے ذائقہ رکھا، اور زبان جو جسم کا عضو ہے وہ ڈیٹیکٹ کر کے بتاتی ہے کہ اس کا ذائقہ یہ ہے، اور جب وہ ذائقہ خراب ہوتا ہے تو ہمیں زبان کے بیمار ہونے کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر بھی تو ٹیسٹ رکھا ہے، اللہ نے اپنے ذکر کے اندر بھی تو ٹیسٹ رکھا ہے، اللہ نے نماز کے اندر بھی تو ٹیسٹ رکھا ہے، لیکن ہمیں یہ ٹیسٹ آج تک آ کیوں نہیں رہا؟ جس رب نے کھٹے لیموں کے اندر ذائقہ رکھا، میٹھے آم کے اندر ذائقہ رکھا، کیا اس اللہ نے اپنے نام کے اندر ذائقہ نہیں رکھا؟ خدا کی قسم، اللہ کے نام میں اور اللہ کے کلام میں ذائقہ ہے، لیکن ہمیں اس لیے نہیں رہا کہ ہماری روح کا ذائقہ خراب ہو گیا، اور آج تک ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہماری روح کا ذائقہ خراب ہوئے زمانہ گزر چکا کہ یہ بھی کوئی بیماری ہے، اور یہ بیماری ہے تو پھر اس کا علاج کون کرتا ہے اور کہاں کرتا ہے اور کس طرح کرتا ہے؟ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، دارالعلوم دیوبند کی شورا کے سرپرست تھے، آخری عمر میں تشریف لائے دیوبند، کافی بوڑھے تھے۔ چند نوجوان آئے، حضرت جمعہ کے دن نے کچھ بیان فرمائے، کہا بھائی آپ کی علماء کی بستی نگری ہے، آپ ان سے روزانہ باتیں سنتے رہتے ہیں، بیان سنتے ہیں، وعظ سنتے ہیں، اسی پہ عمل کرو، میں بوڑھا ہوں، میں کیا کروں گا؟ کہ حضرت نہیں، لوگ اصرار کرتے رہے، حضرت انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ کسی نوجوان نے کہا ارے بڑے میاں بڈھے میاں کے پیچھے کیوں پڑے ہو، چھوڑو، نہیں کرتے تو چھوڑو، نہیں ان کی مرضی، اور اگر یہ کریں گے بھی تو کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے نا کہ نماز پڑھو، تو وہ تو ہم ٹوٹی پھوٹی پڑھتے ہی ہیں۔ یہ بات کسی نے حضرت تک کہہ دی کہ حضرت آپ جو انکار کر رہے ہیں بیان نہ کرنے کے لیے، معلوم ہے لوگوں پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بڈھے میاں اگر نہیں کرنا چاہتے تو چھوڑو، اور اگر یہ کریں گے بھی تو کیا کہیں گے؟ بس یہی کہیں گے نا کہ نماز پڑھو۔ تو حضرت کو یہ انداز بڑا عجیب لگا کہ اگر میں بیان کروں بھی اور نماز کی دعوت دوں تو کیا نماز کا تذکرہ کرنا اب اتنا خفیف اور ہلکا ہو گیا لوگوں کے نزدیک، اور اتنا برا ہو گیا کہ اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے؟ حضرت کے دل پہ چوٹ لگی، کہا لوگوں کو کہہ دو کہ بیان ہوگا۔ چنانچہ مسجد کھچا کھچ بھر گئی، حضرت پہنچے، ممبر پر بیٹھے، تمام پر ایک توجہ ڈالی، نظر ڈالی، اور کہا اے لوگو اللہ، بس اتنا کہا، نہ جانے کتنے سارے لوگ بے ہوش ہو گئے۔
फिर कहा ये लोगो अल्लाह। फिर और लोग बेहोश हुए जो हज़रत के नाज अंदाज को जानते थे, वो कदमों में गिर गए कि हज़रत माफ़ कर दीजिए, हज़रत ये अल्लाह ताला के इस नाम की तजल्ली को बर्दाश्त नहीं कर सकते, माफ़ कर दीजिए, वरना नमाज जुमा के बाद यहाँ से जनाजे उठेंगे। फिर फरमाया जिस ज़ात का तुम नाम नहीं सुन सकते, अगर उसके अहकाम को मैं बयान करूं तो तुम क्या सुन सकोगे। बतलाना असल में ये था कि तुमने नमाज और अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का तज़किरा, उसको इतना हल्का समझ लिया है। मेरे भाइयों, ज़माना हो चुका जिस्म पर मेहनत करते करते, जी रूह पे हम कब मेहनत करेंगे। मैं तो अपना चेहरा आईने में देखता हूँ और शर्म आती है। ज़िंदगी का कीमती हिस्सा गफलतों में गुजर गया, काले बाल सफ़ेद हो चले, सर सफ़ेदी से भड़क उठा, और हिसाब लगाता हूँ तो लगता ये है अब जो ज़िंदगी बची है वो थोड़ी है, जो गुजर गई वो ज़्यादा गुजर गई। अल्लाह से यही दुआ है, प्यारे अल्लाह, जिस तरह से आपने काले बालों की स्याही को दूर करके उसको सफ़ेदी से तब्दील कर दिया, अल्लाह दिलों की स्याही को भी सफ़ेदी से मुबद्दल फरमा दीजिए। मेरे भाइयों, फ़िक्र आखिरत, ज़िक्र आखिरत के लिए कोशिश करें। हज़रत की पूरी बयान का ख़ुलासा ये था कि हम मकसद पे नज़र रखें, ज़राए पे हम ज़राए के पीछे पड़ गए। देखो, एक है मकसद और एक है ज़रिया। जी, आप इसको ऐसे समझें, एक है छत और एक है छत पे जाने के लिए सीढ़ी। छत मकसद है, सीढ़ी मकसद नहीं है, सीढ़ी ज़रिया है। हमने सीढ़ी जो ज़रिया थी उसको मकसद बना लिया। जी, अब एक है फ़्लाइट, एक है ट्रेन। जी, वो ज़रिया होती है मंजिल पे पहुंचने का। अब आपने एयरपोर्ट को देखा जो ज़रिया है, आपने फ़्लाइट को देखा जो ज़रिया है, आपने एयर कंडीशन ट्रेन को देखा जो ज़रिया है, और कहा वाह ये तो बहुत खूबसूरत है, ऐसा तो मेरा घर भी नहीं है, ऐसा निज़ाम सफाई सुथराई तो वहाँ भी नहीं है, अब मैं इसी फ़्लाइट में रहूँगा, इसी एयरपोर्ट पर रहूँगा, कोई रहने नहीं देगा, सब बेवकूफ़ कहेंगे। इसलिए कि ये ज़रिया है, असल तो मंजिल है, चाहे वो कच्ची हो या पक्की। असल तो अपना घर है, चाहे वो कच्चा हो पक्का। मकसद पर नज़र रखो, ज़राए को मकसद मत बनाओ। दोस्तों, हमने ज़राए को मकसद बना लिया। आज हमारा हाल ये है, पैसा हो चाहे जैसा हो, हलाल हो हराम हो, ये हमारा स्लोगन बन गया। पैसा हो चाहे जैसा हो, हलाल हो या हराम हो। याद रखना दोस्तों, अल्लाह ताला ने मोमिन की तरक्की हलाल में रखी है, हराम में नहीं रखी। और हज़रत थानवी रहमतुल्लाह इसकी मिसाल थी बड़ी अजीब और गरीब कि देखो, खिंजीर सुवर पाखाना खाता है और तगड़ा होता है, इसलिए कि अल्लाह ने उस पाखाने के अंदर उसकी ग़िज़ा रखी है। और बकरी अगर ये सोचे कि ये खिंजीर पाखाना खाता है, तगड़ा होता है, कल से मैं भी शुरू करूँगी तो मैं भी सेहतमंद हो जाऊँगी, बकरी मर जाएगी। इसलिए कि उसकी ग़िज़ा अल्लाह ने पाखाने में नहीं रखी, सब चारे में, खुश्क घास के अंदर अल्लाह ने उसकी जही साफ़ सुथरी घास में अल्लाह ने उसकी ग़िज़ा रखी है। मोमिन की मिसाल बकरी के मानिंद है, काफिर और मुशरिक की मिसाल खिंजीर के मानिंद। हम लोगों को देख देख कर उनकी राह चल रहे हैं, चले हम उधर को जिधर की हवा है, जिधर को सब चल रहे हैं हम भी उधर चल रहे हैं। जो एडवर्टाइज सब के लिए लगे हैं वो समझते हैं ये हमारे लिए लगे हैं, जिसमें तरक्कियों के दावे लिखे हुए हैं सोचते हैं ये तरक्की हमारे लिए। नहीं नहीं, हमारी तरक्की इसमें नहीं है, हमारी तरक्की उसमें है जी, जिस रास्ते की तरफ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दावत दी। मेरे भाइयों, हम मकसद की तरफ नज़र रखें, हम ज़रायों के पीछे न पड़ें। अजमिलु फी तलब, हल्की फुल्की मेहनत करें। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी बात फरमाई। मैं ये तवक्कल, ये एक जगह हदीस पाक में फरमाया कि लौ अन्नकुम ततवक्कलून हक़्क़ तवक्कुलिही लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ु अत्तैर तग़दू ख़िमासन व तरूहु बिताना औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अगर तुम अल्लाह की ज़ात पर वैसा भरोसा करो जैसा कि भरोसा करने का हक़ है, तो अल्लाह ताला तुम्हें ऐसे रोज़ी देंगे जिस तरह परिंदों को रोज़ी अता फरमाते हैं कि जब वो उठते हैं तो उनके पपोटे खाली होते हैं, और जब शाम को अपने नेस्ट और आशियाने की तरफ लौटते हैं, पलट कर आते हैं, तो उनके पपोटे और उनके सीने भरे हुए होते हैं ग़िज़ा से। दूरबीन लगा के बैठो, टेलीस्कोप लगा के बैठो और देखो ये जो परिंदे आशियाने सरे शाम वापस लौटते हैं अपने आशियानों की तरफ, क्या इनकी चोंच में, इनके पंजों में कोई गेहूं की बाली या कोई ग़िज़ा, कोई अनाज दबा हुआ है? कुछ नहीं मिलेगा। वो जानते हैं कि कल का रब हय्यो क़य्यूम मौजूद है, वो कल जब हमें सुबह में ज़िंदा उठाएगा तो हय्यो क़य्यूम, वो राज़िक़ रब मौजूद है, वो कल फिर हमें रिज़्क़ अता फरमाएगा। एक रिवायत के मुताबिक अल्लाह पाक ने 18,000 मखलूक पैदा फरमाई, और अजीब बात यह है
इंसान के अलावा एक मखलूक भी ऐसी नहीं है जो पैसे कमा के खाती हो। इंसान के अलावा एक मखलूक भी ऐसी नहीं जो पैसे कमा के खाती हो। हालांकि इंसान से कई सौ गुना ज़्यादा खाने वाली भी मखलूक मौजूद है। मसलन एलिफेंट हाथी है, मसलन ऊँट है, मसलन शार्क मछली है, व्हेल मछली है, कई सौ गुना ज़्यादा इंसान से खाती है, लेकिन एक पैसा कमा के नहीं खाते, मेहनत मजदूरी करके नहीं खाते। अल्लाह अपने फजल से उनका पेट पालते हैं। तो क्या हम अल्लाह की धरती पर बोझ हैं, अल्लाह के ख़जानों पर बोझ हैं? लेकिन शर्त इंसाफ ये है कि हम अल्लाह की ज़ात पर वैसा भरोसा करें जैसा कि भरोसा करने का हक़ है। तो अल्लाह ताला ऐसे हल्की फुल्की चलत फिरत उड़त फिरत में जैसे परिंदों को अल्लाह रोज़ी अता फरमाते हैं कि वो किसी की गधा मजदूरी नहीं करते, किसी की ज़बान में नौकरी चाकरी नहीं करते, थोड़ी सी चलत फिरत उड़त फिरत में पेट भर देते हैं अल्लाह ताला। इसी तरह हल्की फुल्की थोड़ी सी मेहनत में अल्लाह बेशुमार हमें दौलत अता फरमा देंगे, बशर्ते कि हम मकसद पे नज़र रखें और हल्की फुल्की मेहनत करें और नज़र कामिल अल्लाह की ज़ात पर रखें। अब दोस्तों एक बात यहाँ ये समझ लें कि दो तरह की तालीमें दुनिया में चल रही हैं। एक असली तालीम जिसको दुनियावी तालीम भी कहते हैं, और एक दीनी तालीम जी जो मदारिस दीनिया, मकातिब कुरानिया, मसाजिद इस्लामिया के शहरों में पढ़ाई जाती है। किसी ज़माने में ये दोनों तालीम एक ही छत के नीचे हुआ करती थी और एक ही उस्ताद दोनों तालीमों का मुअल्लिम और उस्ताद हुआ करता था। लेकिन उसकी एक तारीख़ है, दोनों पर को जो है एक तकसीम किया गया एक ख़ास साजिश के तहत। उसमें एक झलक हज़रत मौलाना उबैदुर रहमान अतहर साहब ने आपके सामने पेश की कि कलीसा वालों ने ये तकसीम के असल मुजीद वो हैं कि उन्होंने धर्म को और मज़हब को और दुनिया को और असली तालीम को अलग अलग किया। लेकिन इतनी बात याद रखें, जो असली तालीम है, दुनियावी तालीम, वो पढ़ाई जाती है कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के अंदर, और दीनी तालीम पढ़ाई जाती है मदारिस और मकातिब के अंदर, मसाजिद के सहनों के अंदर। जो स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जो नॉलेज और दीनी असली तालीम पढ़ाई जाती है, उसका सिलसिले नसब अगर देखा जाए, चेक किया जाए, तो वह लंदन और अमेरिका पर जाके एंड हो जाता है। लेकिन जो तालीम दीनी तालीम के नाम पर मदारिस, मकातिब और मसाजिद के सहनों में पढ़ाई जाती है, इसका सिलसिले नसब अगर चेक किया जाए, यह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर जाके होती है, ख़त्म होते, इसका सिलसिला वहाँ पहुँचता है। तो इसी सिलसिले नसब से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कौन अजीम है। लेकिन अजीब बात है दोस्तों, कॉलेज और नॉलेज के पीछे तो पड़े हुए हैं, हालांकि उस तालीम का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जिस्म को राहत पहुंचाना है, और जिस्म की उम्र भी थोड़ी, लिहाजा उस तालीम का फ़ायदा भी थोड़ा। और रूह ये लामहदूद है, रूह लामहदूद है, और रूह को नफ़ा पहुंचाने वाला इल्म जो है वो दीनी इल्म कहलाता है, जो मदारिस मकातिब में पढ़ाया जाता है जी। और इसका फ़ायदा भी लामहदूद है, बल्कि दुनिया में भी फ़ायदा पहुंचाता है, और मरने के बाद हमेशा हमेशा की जो ज़िंदगी होगी उसमें भी फ़ायदा है। तो अक्लमंदी का तकाजा तो ये है कि हम हमेशा हमेशा के फ़ायदे की तरफ, बेनिफिट पर नज़र रखते। लेकिन अफसोस की बात है, चंद साला जिस तालीम का असर चंद साला ज़िंदगी पे मुरतब होता है, उसके ऊपर तो दुनिया के ख़जाने हम लुटा रहे हैं और सारी एनर्जी उस पर खपा रहे हैं। लेकिन जिसका नफ़ा अबदुल आबाद की ज़िंदगी पर पड़ने वाला है, उसके लिए हम ज़ीरो मेहनत कर रहे हैं। ज़रूरत है इस बात की कि हम अपनी तालीम का रुख बदलें। यह आजिज़ हरगिज़ ये नहीं कहता दुनिया में रहते हुए दुनिया की तालीम हासिल न करो। शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा यूरोप के अंदर एक ऐसी लाइब्रेरी में गए जिस पर बाकायदा ये लिखा हुआ था कि यहाँ मुसलमानों का दाखिला मना है, इसलिए कि तन के गोरे मन के काले लूट के गए थे, मशरिक़ी उलूम और मुसलमानों की किताबें लूट कर गए थे, वही सब थी अंदर। तो ये डेविड नाम करके कुछ तौरिया करके ये अंदर एंट्री ले ली इन्होंने शेल्फ में से एक किताब निकाली और पढ़ना शुरू किया, और ज़ारो कतार रो पड़े, यहाँ तक कि बैठ गए, पैर फैला के बैठ गए। लाइब्रेरियन आया, हिचकियाँ जब उनकी निकली तो आया और कहा क्या बात है, क्यों रोते हो? कि इस किताब ने मुझे रुलाया है। कि इसमें क्या लिखा है? कहा पानी से बिजली पैदा करने का थ्योरिकल तरीका मोहम्मद इब्न अरबी ने ईजाद किया है, उसने इसमें लिखा है, थ्योरी लिखी है उसकी, पानी से बिजली कैसे पैदा की जाती है, और आप लोगों ने उसको इतना छुपाया है कि उनके नाम तक को गायब कर दिया। इस चीज़ ने, इस किताब ने मुझे रुलाया। चुनांचे फिर अपने वतन लौटे सियालकोट,
اور انہوں نے باقاعدہ خطاب نوجوانان اسلام کر کے ایک نظم لکھی، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، کتابیں اپنے آبا کی جد دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ، تجھے اپنے آبا سے نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت و سیارہ۔ پورے اشعار ہیں۔ اس کتاب کو پڑھ کر ان کو رونا آیا تھا۔ تو یہ جتنے عصری علوم ہیں ان کے مجر ہمارے آبا و اجداد تھے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم بھول چکے ہیں۔ مولانا محمد علی جوہر کے سامنے دلی کی جامع مسجد کی تصویر پیش کی گئی جیل میں، کہاں وہ قید تھے، جیل میں پیش کی گئی، تو جو کیمرے سے اس کی تصویر کھینچی گئی تو تصویر میں کچھ فقیر مسلمان بھکاری جو کاسے گدائی لے کر سیڑھیوں پہ کھڑے ہوئے تھے وہ بھی فلم آ گئے، وہ بھی اس تصویر میں آگے کیچ ہو گئے۔ تو اس کو جب دیکھا انہوں نے فوراً ایک فقیر کو قلم سے دائرہ کیا اور فوراً نیچے حاشیہ لکھا، انہی کے آبا و اجداد نے یہ خانہ خدا تعمیر کیا تھا، لیکن آج یہ کم ظرفی کے اس مقام کو پہنچ گئے ہیں کہ اسی کی پیڑیوں پہ کھڑے ہو کر لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، غفلت کو دور کریں اور انگڑائی لیں، سستی کو غفلت کو دور کریں اور عزم مصمم کریں کہ آگے بڑھیں، اپنے دہانوں کو کھولیں روزی کے۔ اللہ پاک نے جو ہمیں دولت عطا فرمائی ہے، اور آپ تو اس خطے اس ریاست کے رہنے والے ہیں، پتہ ہے اس کی کیا تاریخ ہے؟ یہی کا نظام جس کو پتہ چلا کہ جرمنی نے ایک ایسی مشین ایجاد کی ہے کہ جس سے کرنٹ نکلتا ہے اور اس سے ایسے قمقمے روشن ہوتے ہیں جو آندھی اور طوفان سے بجھا نہیں کرتے، ایسے چراغ روشن ہوتے ہیں جو آندھی اور طوفان سے بجھا نہیں کرتے۔ تو انہوں نے دو مشینوں کا آرڈر دیا کہ ایک کو حرم مکہ بھیجا جائے اور ایک کو حرم مدینہ بھیجا جائے۔ اس سے پہلے حرم مکہ اور حرم مدینہ میں زیتون کے تیل کی چراغ جلا کرتے تھے۔ سب سے پہلے جو برقی قمقمے روشن ہوئے حرم پاک میں، وہ حیدرآباد ریاست کے پیسوں سے اللہ پاک نے اس کو قبول فرمایا۔ لیکن افسوس، جس ریاست کے پیسوں سے حرم مکہ اور حرم مدینہ میں اجالا ہوا ظاہری طور پر، آج اس ریاست کے رہنے والے کے دلوں میں کیوں اندھیرا ہو گیا ہے؟ کیوں اندھیروں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں؟ میرے بھائیوں، اپنے آبا و اجداد کی تاریخ کو دہراؤ۔ آپ لوگوں نے تو قیادت کی ہے، آپ کی ریاست نے تو مسلمانوں کی قیادت کی ہے۔ عرب کے وہ بدو جو دیہاتوں میں پڑے ہوئے تھے، ترس کھا کھا کے ان کو یہاں ٹھکانے دیے۔ آج بھی نہ جانے کتنے عرب حجاج کرام کے معلم میاں جان اور فلاں فلاں، یہ حیدرآباد کی ان کی پیدائش ہے، وہ اردو بولنے والے ہیں، اس لیے کہ یہاں سے پل بڑھ کر گئے ہیں۔ جی، آپ لوگوں نے تو ایسے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں، لیکن آج ہم اپنے آبا و اجداد کی صرف داستان سننے کے لیے زندہ رہ گئے۔ آج ہم کمزرف ہو چکے ہیں۔ اس لیے اپنے پیسوں کا رخ موڑو، اپنی صلاحیتوں کا رخ موڑو۔ شادی خانوں پہ اتنے خرچ کیے جا رہے ہیں، کھانوں پہ اتنے خرچ کیے جا رہے ہیں، جی، اور جوڑے اور گھوڑوں پہ اتنے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ خرچ کرنے کا یہ محل نہیں ہے۔ ہم کسی انسان کو انسان بنانے پہ خرچ کریں، اس کے دل کو روشن کرنے پہ خرچ کریں، اس کے ایجوکیشن اور تعلیم پر خرچ کریں، جی، مدارس اور مکاتب کے قیام پہ خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پیارے اللہ، آج آسمان کی چھت کے نیچے جس جگہ پہ بیٹھ کر ہم یہ باتیں کر رہے ہیں، اللہ بہت جلد ایسا انتظام فرمائے کہ جب ہم آسمان کی چھت کے نیچے ایک دوسری چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہوں اور اللہ اللہ کر رہے ہوں، اللہ اس کے رسول کی باتوں کا تذکرہ کر رہے ہوں۔ میرے بھائیوں، آگے بڑھو، ہمت سے کام لو، کمزرفی کا شکار مت ہو، بزدلی کا شکار مت ہو، ڈرو مت۔ خدا کی قسم، ہوگا وہی جو اللہ چاہتے ہیں، ہوگا وہی جو اللہ چاہتے ہیں۔ جس وقت میں اور آپ پیدا ہوئے تھے، ودن منٹ ودن سیکنڈ کسی نے میرے اور آپ کے دائیں کان اور بائیں کان میں سیم ایک میسج سنایا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سمجھ میں یہ نہیں آتا، جو بچہ ابھی آنکھیں بند ہیں، مٹھیاں بند ہیں، وہ چکا چون کی وجہ سے آنکھیں کھول نہیں پا رہا اور وہ رو رہا ہے، جس کو یہ پتہ نہیں ہے میرے امی کون ہے، ابا کون ہے، زبان کون سی ہے، ریاست کون سی ہے، سی ایم پی ایم کون ہے، جس کو کچھ پتہ نہیں ہے، اس کے کان میں اتنے بھاری بھرکم الفاظ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا راز ہے اس میں؟ جی ہاں دوستو، راز ہے۔ اللہ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے کہ اے میرے بندے، چھوٹا سا تو ابھی منہ ہے، تیرے کان میں، دل اور دماغ میں وائس میسج بنا کر ہم ایک پیغام جمع دینا چاہتے ہیں کہ تو اس کو بھولنے نہ پائے، اور جیسے جیسے تو بڑا ہوگا اور روزانہ مسجد کے مؤذنوں کے ذریعے 5 وقت اس پیغام کا ریمائنڈر، جی،
اور تمہیں یاد دہانی کا پیغام دیا جائے گا، اسی کو بار بار سنایا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے سنو کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ابھی تم چھوٹے ہو، تم آنکھ کھولو گے تو اس گھر کی چھت کو اونچا دیکھو گے، پھر باہر نکلو گے آسمان کی چھت کو بلند دیکھو گے، چمکتے دمکتے سورج کو بڑا دیکھو گے، آنگن میں بندھے ہوئے گھوڑے اور اونٹ اور بیل کو بڑا دیکھو گے۔ یہ سب چیزیں بڑی نہیں ہیں، تمہیں یہاں بڑی بڑی چیزوں سے سابقہ پڑے گا، لیکن خبردار جب رات ہوگی تو رات کی تاریکی بڑی لگے گی، جب دن ہوگا تو دن کا اجالا بڑا لگے گا۔ خبردار یہ سب بڑے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب تم اور بڑے ہوں گے تمہیں کوئی دھمکی دے گا، تمہیں کوئی مٹانے کی بات کرے گا، تمہیں کوئی صفحہ ہستی سے ختم کرنے کی بات کرے گا، ان کی باتوں پہ توجہ مت دینا، پاگلوں کی اور جو ہے بیوقوف کی بڑ سمجھ لینا، بیوقوف کی بک سمجھ لینا، وہ سب بڑے نہیں ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور دوسرا لفظ کیا فرمایا تھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب یہی بات ہے اللہ سب سے بڑا ہے تو میں گواہی دیتا ہوں دل سے اس بات کی کہ وہی میرا معبود ہے، میں اسی کے سامنے سجدہ کروں گا، پھر اس کی مخلوق کے سامنے میں نمن نہیں کروں گا، میں اس کی مخلوق کے سامنے سجدے نہیں کروں گا، میں اس کی مخلوق کے سامنے نہیں جھکوں گا، جھکوں گا تو اسی رب کے سامنے جس کے سامنے ساری کائنات جھکتی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب میں نے اللہ کو بڑا مان لیا، اس کو اپنا معبود مان لیا، اب وہ جو کچھ کہے میں اس کو بھی مانوں گا کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے میسنجر، اللہ کے پیغمبر ہیں اور آخری ہیں، لہٰذا میں ان کو بھی مانتا ہوں۔ پھر کیا کہا؟ اب جو اللہ کو بڑا مان لیا، معبود مان لیا اور نبی کی گواہی دے دی نبوت کی، اب یہ اللہ اس نبی کے ذریعے سے جو میسج اور پیغام دیں گے اس کو بھی مانوں گا، کیونکہ اسی نبی نے کہا جی حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف۔ پیارے اللہ ضرور نماز کی طرف آئیں گے، ضرور پڑھیں گے، لیکن بتاؤ تو صحیح یہ نماز ہے کیا چیز؟ کہ حی علی الفلاح، اسی میں تو کامیابی ہے۔ کہ پیارے اللہ اس میں کامیابی ہے تو یہ تو بتائیے کامیابی کیسی؟ کہ جس کو اللہ کامیاب کر دیں اس کے بعد کوئی ناکامی نہیں، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں جس طرح بچہ بالغ ہونے کے بعد کبھی نابالغ نہیں ہوتا، پھل پکا ہونے کے بعد کبھی کچا نہیں ہوتا، اللہ جس کو کامیاب کر دے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اللہ جس کو کامیاب کر دے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو، اسی میسج کو صبح قیامت تک ہم سنتے رہیں گے اور زندگی بھر سنتے رہیں گے۔ دن میں 5 مرتبہ مؤذن بلند آواز سے پکارتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہائے افسوس نہ آج تک نہ ہم اس کے مطلب کو سمجھ سکے، نہ اپنے پڑوسیوں کو کبھی سنایا۔ بہت سے غیر مسلم کہتے ہیں یار بادشاہ تو مسلم بادشاہ تو بہت تھے، لیکن تم اکبر کو کیوں یاد کرتے ہو؟ لیکن آج تک ہم نہ سمجھا سکے کیونکہ ہم خود ہی نہیں سمجھ سکے کہ اکبر کا نام لیتے ہو، بادشاہ تو اور بھی گزرے ہیں، ان کا بھی نام لینا چاہیے۔ ہائے ہائے میرے بھائیو، علم انتہائی ضروری چیز ہے، علم انتہائی ضروری چیز ہے، اور علم اہل علم حضرات سے ملتا ہے، اور علم وہی معتبر ہے جو وحی کے ذریعے سے آتا ہے، اس لیے کہ اس میں نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہی سے جو علم ملتا ہے، وہی کے ذریعے سے جو علم ہم تک پہنچا، اس میں آج تک کوئی پھیر بدل نہیں ہوا، اس میں آج تک کسی نے کوئی شک پیدا نہیں کیا، یہ گارنٹیڈ علم ہے۔ اور اس علم کے لیے جو علمی درسگاہیں جو نظام ہے، اس نظام کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، اور اس کی افزائش کے لیے جتنی ہم سے کوشش ہو سکے کوشش کرنی چاہیے۔ آخر میں ایک بات یہ آج عرض کرے گا، جس زمانے میں انسان تھوڑے سے تھے اور ان کے مسائل بھی تھوڑے سے تھے، اس زمانے میں ایک وقت میں کئی نبی آتے تھے، بیٹا بھی نبی، ابا بھی نبی، جی بھائی نبی تو بڑے بھائی بھی نبی، سسر نبی، داماد نبی، چچا نبی، بھتیجے نبی، ایک وقت میں کئی نبی۔ جب انسانوں کے مسائل بڑھ گئے، پرابلم بڑھ گئی، اب پوری دنیا سے نبوت کا دروازہ بند، نبوت کا سلسلہ ختم نبوت ہو چکا۔ حالانکہ عقل یہ چاہتی ہے آج کے اس پرفتن دور میں کوئی تو ایک ایسی ہستی ہوتی جس کے کندھے سے سر رکھ کر رو لیا کرتے، اور جس کے ہاتھ اٹھوا کر جی اللہ سے کچھ فیصلے اتروا لیا کرتے، لیکن نہیں، اب ختم نبوت ہو چکا، اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ کیا وجہ ہے دوستو؟ بات بڑی عجیب ہے، سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث فرمایا، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب پر نبوت کو ختم کر دیا، اور یہ اعلان کر دیا میرے محبوب کی امت میں ایسے ایسے علماء میں بھیجوں گا کہ یہ علماء گویا کہ میرے محبوب کی امت میں جو علماء ہیں وہ علماء ایسے ہیں
اب مجھے کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صبح قیامت تک کار نبوت انجام دیتے رہیں گے۔ اس لیے اس امت کے ایک ایک عالم کی حیثیت پرانے انبیاء کرام کی طرح کہ ایک ایک کے پیچھے لاکھوں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے اور سب کو لے کے چلتا ہے۔ اللہ نے اس امت کے علماء کو ایک شان دی ہے، اس لیے دوستو علماء پہ کیچڑ نہ اچھالو، علماء ہمارے سر کے تاج ہیں محبت عظمت کے ساتھ ان کو دیکھو، عظمت کے ساتھ ان کے بیان واعظ میں شرکت کرو اور عمل کی نیت سے بیٹھو، انشاءاللہ عمل پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔